بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح میں نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا ہوئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور خدا کے خلیفہ بنا لیے گئے، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح میں نقل فرماتے ہیں، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل کرنا لازم ہے، اور مسواک کرنا، خوشبو لگانا بھی اگر میسر ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 عمل ایسے ہیں کہ جو شخص انہیں ایک دن میں کرے گا اللہ رب العالمین اسے جنت والوں میں لکھ دیں گے۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں شرکت کرنا۔ نمبر 3، روزہ رکھنا۔ اور اسی طرح نمبر 4، نماز جمعہ پڑھنا۔ اور 5ویں بات میں ارشاد فرمایا، غلام کو آزاد کرنا۔ ناظرین کرام، ان 5 چیزوں کا بجا لانا اسی وقت ممکن ہے جب جمعہ کا دن ہو۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے شب سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذرا غور کریں، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہماری مشکلات، ہماری مصیبتیں، ہمارے مسائل، ان سب کا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہم یہ نسخہ استعمال کریں گے تو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہماری مصیبتیں، ہماری مشکلات، ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک ساعت ہے کہ جو بھی شخص اس وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء امت فرماتے ہیں کہ وہ قیمتی ساعت، وہ قیمتی وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے، اور اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب سورج غروب ہونے لگے، لہذا مناسب یہی ہے کہ آپ دونوں ہی اوقات میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نہا دھو کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور اس نے سنت ادا کی جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کر دی تھی، پھر خاموش بیٹھا، خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطبہ سے فراغت ہوئی، پھر امام کے ساتھ فرض ادا کیے، تو فرمایا اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جتنی جلد ممکن ہو مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اول وقت میں جا کر پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز نہایت اہتمام کے ساتھ مسجد میں جا پہنچا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری ساعت میں پہنچا تو اس نے گویا ایک گائے کی قربانی کی، اور اسی کے بعد تیسری ساعت میں پہنچا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں مہنڈا قربان کیا، اور اس کے بعد چوتھی ساعت میں پہنچا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ پھر جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آیا تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنی باتیں سنی گئیں اور بیان کی گئیں اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔